مشکلات سے نجات کی 5 طاقتور دعائیں۔ زندگی میں ایسا وقت ہر انسان پر آتا ہے جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی قرض، کبھی دل کا سکون چھن جانا، تو کبھی ایسی آزمائش جس کا حل سمجھ میں نہ آئے۔ ایسے لمحوں میں بہت سے لوگ صرف دنیا کے سہاروں کی طرف دوڑتے ہیں، حالانکہ ایک مومن کا سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک نیک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبت اس لیے نہیں آتی کہ انسان ٹوٹ جائے، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ انسان اپنے رب کے اور قریب ہو جائے۔ جو شخص ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پہلی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو سخت آزمائش کے وقت اہل ایمان نے پڑھے۔ جب انسان خود کو بے بس محسوس کرے، ہر راستہ بند نظر آئے اور کوئی سہارا دکھائی نہ دے، تو پورے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دل کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس دعا کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے حالات کو بدلتے دیکھا۔ دوسری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں نجات دی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ سچی توبہ اور اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ تیسری دعا، اے میرے رب، تو جو بھی بلائی میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ تنہا، بے سر و سامان اور مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے تو انہوں نے اپنے رب سے یہ الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کے لیے رزق، رہائش، خاندان اور عزت کے دروازے کھول دیے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق، کامیابی اور آسانی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اگر آپ کسی امتحان، انٹرویو، کاروباری فیصلے، تعلیم یا زندگی کے کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں تو یہ دعا دل کے اطمینان اور کاموں میں آسانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے جنہیں انسان ناممکن سمجھتا ہے۔ پانچویں دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ یہ دعا بندے کو یاد دلاتی ہے کہ اصل مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جب دل بے چین ہو، حالات پریشان کن ہوں یا انسان خود کو تنہا محسوس کرے تو اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا دل کو سکون اور امید عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف دعا کے الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ سچا یقین، صبر، حلال رزق، توبہ، استغفار
اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ بعض اوقات دعا کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ وقت بعد، اور کبھی اللہ اس کے بدلے آخرت میں ایسا اجر عطا کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص کئی برسوں سے قرض، بیماری اور پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر سکون نہ ملا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے سچے دل کے ساتھ دعا کرے گا، استغفار کو اپنا معمول بنائے گا اور ان مسنون دعاؤں کو روزانہ پڑھے گا۔ چند ہی مہینوں میں اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ قرض اترنے لگا، دل کو سکون ملا، رزق میں برکت آئی، اور اسے محسوس ہوا کہ اصل طاقت انسان کی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اللہ پر بھروسہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کو معمول بنائیں اور ان دعاؤں کو یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی مشکلات سے نجات عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے رزق میں برکت عطا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس فار بیسٹ اسٹوریز ان اردو ہندی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔